وسوسوں سے 100% تو بچنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ شیطان کو اللہ رب العزت نے اجازت دے رکھی ہے یوسوس فی صدور الناس، کہ وہ ہارٹ میں، سینوں کے اندر وسوسہ اندوزی کرتا ہے، لیکن شیطان وسوسے پر جبر نہیں کر سکتا، یہ انسان کے اپنے اختیار پہ ہے۔ تو وسوسہ آتا ہے، ہم وسوسے کو 100% ختم نہیں کر سکتے، ہاں البتہ وسوسے کو ختم کرنے کی بجائے اسے کم کیا جا سکتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنا رجحان اللہ کی طرف کرنا پڑے گا، اللہ کے دین کی طرف کرنا پڑے گا، قرآن کی طرف کرنا پڑے گا۔ لیکن اگر ہمارا رجحان سارے کا سارا دنیا کی طرف ہے اور دین کو ہم نے ایک فارمیلٹی کے طور پر سمجھا ہوا ہے، تو پھر وسوسہ نماز پہ بھی آئے گا، کسی اور عمل میں بھی آئے گا۔ وسوسوں سے بچنے کا آسان نسخہ جو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، فرمایا من جعل همومہ ہما واحدہ ہم الآخرہ کفاہ اللہ جمیع همومہ فی الدنیا، کہ تمام تفکرات کو ایک ہی فکر کے سانچے میں ڈھال لو، وہ ہے فکر آخرت، اور تمام سوچوں کو اس کے تابع کر دو۔ جب تمام سوچیں اس کے تابع ہو جائیں گی تو پھر نماز کے اندر وسوسہ نہیں آئے گا۔ لیکن اگر ہم نے نماز کو، قرآن کی تلاوت کو، اللہ کو، رسول کو، فکر آخرت کو تو گٹھڑی میں باندھ کر دماغ کے ایک گوشے میں، ایک سانچے میں رکھ دیا، اور پورے دماغ پر قبضہ ہے دولت کا، شہرت کا، عزت کا، وجاہت کا، سٹیٹس کا، تکبر کا اور رشتوں کا، تو پھر ظاہر بات ہے چکی میں جو ڈالا جائے گا چکی وہی پیسے گی، تو پھر وسوسہ نماز میں بھی آئے گا اور باقی معاملات کے اندر بھی وسوسہ آئے گا۔ حضرت واصف صاحب کہتے ہیں جو جس کا خیال ہے وہی اس کا حال ہے۔ تو ہمیں فرسٹ پریورٹی جو ہے اپنے خیال کو، امیجن کو یہ دینی ہے کہ ہم اپنے خیالات کو اللہ کی طرف موو کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، فرسٹ پریورٹی اس کو دیں۔ باقی جو معاملات ہیں دنیا داری کے، اولاد کی کفالت کے، وہ سیکنڈ پریورٹی میں ہم رکھیں تو ہم یقیناً وسواس سے بچ جائیں گے۔